گزشتہ جمعہ آیت نمبر 109 پر ہم بات کر رہے تھے تو وقت ختم ہو گیا تھا۔ اس کا ترجمہ میں دہرا دیتا ہوں، پھر مختصر سی بات اس پر کر کے اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں۔ بہت سے اہل کتاب نے ان پر حق واضح ہو جانے کے باوجود اپنے حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ ایمان کے بعد تم کو پھر کفر کی طرف لوٹا دیں۔ تو یہاں تک ہم نے بات کر لی تھی، حسد پر بات ہوئی تھی۔ اسی آیت کا اگلا حصہ ہے فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، سو تم ان کو معاف کرو اور درگزر کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا کوئی اور حکم صادر فرمائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا آپ معاف کر دیں انہیں، ان سے درگزر کر دیں۔ اس حصہ کا شان نزول یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے دراز گوش پر سوار تشریف لائے۔ دراز گوش گدھا ہمارے ہاں تھوڑا سا تحقیر والا سمجھا جاتا ہے، اس لیے حضور نے اس پر سواری فرمائی ہے، تو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے نا، جس پر آقا نے سواری کی۔ بلکہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ حضور کی سنت کی نیت سے کبھی اس پر سواری کرنی چاہیے۔ تو اس کے کان لمبے ہوتے ہیں نا، اس لیے جب حضور کی طرف نسبت ہو نا تو علماء کہتے ہیں کہ پھر دراز گوش کہہ لیں، لمبے کانوں والا جانور۔ تو سرکار دراز گوش پر سوار تشریف لائے۔ صحابہ کرام، کچھ مشرکین اور اہل کتاب ایک جگہ بیٹھے تھے، کافی لوگ۔ حضور جب تشریف لائے، اب ظاہر ہے کہ سواری جب مٹی میں سے گزرتی ہے تو دھول تو اڑتی ہے۔ اب عشاقان رسول تو جانتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی سواری کے قدموں سے لگنے والی دھول بھی بڑی عظمت والی ہے، وہ بھی اگر چہرے پہ ملنے کا شرف نصیب ہو جائے تو بڑے اعزاز کی بات ہے۔ لیکن وہ جو مجلس تھی وہاں پر کفار بھی تھے، مشرکین بھی تھے۔ اسی مجلس میں عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ عبداللہ بن ابی کو آپ جانتے ہوں گے، یہ منافقین کا سردار تھا، بڑا منافق۔ منافقین کون تھے؟ جنہوں نے کلمہ تو پڑھا، کہتے تھے ہم مسلمان ہیں لیکن ایمان والے تھے نہیں۔ تو یہ وہ وقت تھا جب ابھی عبداللہ بن ابی نے جیسا بھی جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھا تھا، ابھی وہ کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، ابھی یہ منافق نہیں بنا تھا، ابھی کافر تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور کی سواری ٹھہری، مٹی بھی تھوڑی سی اڑی۔ سرکار کریم علیہ السلام نے واعظ کے لیے، دین کی دعوت کے لیے تشریف لائے تھے، حضور نے سب لوگوں کو دعوت دی۔ عبداللہ بن ابی کہنے لگا، اے آنے والے، تم نے کیا یہ مٹی اڑائی، ہمارے اوپر مٹی پڑ گئی ہے؟ تو ناگواری کا اظہار کیا۔ حضور کی باتوں کے متعلق کہا، آپ کی باتیں اچھی ہیں لیکن جائیں، آپ جب لوگ آئیں گے سننے کے لیے تو ان کو سنا دیجئے گا، ہمیں ڈسٹرب نہ کریں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں، وہ بھی وہاں تھے۔ کہنے لگے حضور آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں، ہم نہیں چاہتے آپ جائیں، آپ تشریف رکھیں، جلوہ فروز ہوں، ہم آپ کی باتیں سنیں گے۔ ایک اور صحابی، ایک روایت میں ہے، جلال میں آ گئے کہ عبداللہ بن ابی سردار تھا، بہت بڑا سردار تھا، بلکہ مدینہ منورہ کے بڑے سرداروں میں سب سے بڑا سردار بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے، رسول اللہ کے دراز گوش کے بارے میں بے ادبی کرتا ہے؟ قسم ہے رسول اللہ کے دراز گوش کے پیشاب کی بو بھی تجھ سے اچھی ہے، تم نے کیسے کہہ دیا میرے آقا کریم علیہ السلام کے دراز گوش کے بارے میں؟ یہ صحابہ کی تعظیم ہوتی تھی۔ اب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے اور اس نے آگے سے پھر جھگڑا شروع کر دیا، طبیعت مبارک پر کچھ ملال آیا۔ تو ایک صحابی عرض کرنے لگے، حضور یہ پہلے یہاں کا سردار بن رہا تھا۔ میں نے ایک درس میں عرض کیا تھا کہ حضور کی مدینہ منورہ تشریف آوری سے پہلے ماحول یہ تھا
کہ وہاں ایک سلطنت بن رہی تھی اور اس کا بادشاہ یا سردار عبداللہ بن ابی کو مقرر کیا جانا تھا۔ تو ایک صحابی وضاحت کرتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ عبداللہ بن ابی یہاں کا سردار بن رہا تھا، اب آپ آ گئے ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے کس کی سرداری چلے گی؟ تو آپ تو شاہوں کے بھی شاہ ہیں، بلکہ بادشاہ ان کے در کے گدھا ہیں۔ اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ تو حضور اس کا چونکہ وہ جو سوچا تھا اس نے ایک خواب وہ پورا نہیں ہوا، اس وجہ سے اس کو ملال ہے، سرکار آپ اسے معاف کر دیجئے۔ تو یہ آیت بھی اتری، جب تک اللہ کا اگلا حکم نہیں آ جاتا آپ ان سے درگزر فرما دیں۔ تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے درگزر فرما دیا۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن کریم میں بار بار نماز کا حکم ہے، بار بار۔ اور افسوس کی بات ہے اسی پر ہماری غفلت ہے، بہت زیادہ ہماری غفلت ہے۔ ہم سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کا جشن بھی منائیں گے، ضرور منانا چاہیے، بڑے کمال کی بات ہے۔ محفل میلاد مصطفیٰ بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، اگر خلوص سے محفل میلاد مصطفیٰ سجائیں، اللہ کی رضا مقصود ہو، حضور کی محبت ہو، تو یہ وہ محفل ہے جس پر اللہ فرشتوں میں فخر کا اظہار فرماتا ہے۔ اس پر حدیث میں نے کئی بار سنائی، ترمذی، نسائی، مسلم کی حدیث ہے۔ لیکن یہ یاد رہے اگر ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے نا، صرف محفل میلاد ہی کرتے رہیں گے تو آقا خوش نہیں ہوں گے۔ اگر ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے بس جلوس کا ہی اہتمام کریں گے تو آقا راضی نہیں ہوں گے۔ تو محفل میلاد، جلوس، یہ سارے معاملات اس لیے ہیں کہ ساری باتیں ریفریش ہو جائیں، سرکار کے ساتھ محبت اور زیادہ ہو جائے، درود و سلام کی کثرت اور زیادہ ہو جائے، اور حضور کی تعلیمات ہمیں نئے سرے سے ہم ریفریش کر لیں، اچھی طرح یاد کر لیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا۔ تو قرآن کریم میں نماز کا حکم بہت زیادہ ہے، اور اکثر نماز کے حکم کے بالکل ساتھ متصل زکوٰۃ کا حکم ہے۔ آج بھی اگر مسلمانوں میں زکوٰۃ کا صحیح نظام قائم ہو جائے تو غربت ختم ہو جائے گی، مسلم معاشرہ میں جو زبوں حالی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر ہماری زکوٰۃ زیادہ ہو جائے، بہت زیادہ ہو جائے، تو اپنی زکوٰۃ نکالتے ہوئے بھی ہم ہچکچاتے ہیں کہ اتنی زیادہ زکوٰۃ میں دے دوں۔ تو بڑے بڑے نصیب والے لوگ ہیں، کھلے دل سے زکوٰۃ بھی خرچ کرتے ہیں، صدقات بھی خرچ کرتے ہیں، اور خوب اجر و ثواب بھی اللہ کی بارگاہ سے پاتے ہیں۔ تو نماز کے فوراً بعد جو حکم بارہا قرآن کریم میں آیا ہے وہ زکوٰۃ کا ہے۔ فرمایا اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو نیک کام تم اپنے لیے پہلے بھیجو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، تجدوہ عند اللہ۔ جو بھیجو گے نا، صرف دنیا میں یہ اجر نہیں ہے، جو بھیجو گے اللہ کے پاس پاؤ گے، اللہ کے پاس ضرور ملے گا۔ ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، فرمایا کیا تم میں سے کوئی اپنے مال سے زیادہ اپنے ورثاء کے مال سے محبت کرتا ہے؟ سب نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ، ہر کوئی زیادہ محبت اپنے مال سے ہی کرتا ہے، بعد میں سیکنڈ پوزیشن کہ ورثاء کو کیا کیا ملے گا وہ اگلی ترجیح ہوتی۔ ایسا کوئی نہیں سوچتا کہ مجھے نہ ملے میرے ورثاء کو مل جائے۔ تو حضور ہم سب اپنے مال سے زیادہ محبت کرتے ہیں ورثاء کے مال کی بنسبت۔ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا لیکن میں دیکھتا ہوں تم میں سے اکثر اپنے ورثاء کے مال سے زیادہ محبت کرتے ہو، اپنے مال سے زیادہ محبت نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے، وہ تمہارا ہے، اور جو تم سنبھال کر سیو کرتے ہو، بچا کر رکھتے ہو، جوڑتے ہو، وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تمہارے ورثاء کا ہے۔ کیسے میٹھے انداز میں، حکمت سے لبریز انداز میں حضور علیہ السلام نے تربیت فرمائی۔ ایک بکری تحفہ آئی گھر میں،
ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قبول فرما لی اور اس کا گوشت بانٹ دیا۔ حضور علیہ السلام کو دستی کا گوشت پسند تھا، ایک دستی رکھ لی، باقی سارے گوشت بانٹ دیا۔ کیسا مزاج ہے، سب بانٹ دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، عرض کی آقا میں نے ساری بکری بانٹ دی، بس ایک دستی بچا لی ہے۔ اب حضور کا جملہ سنیے گا، فرمایا ایک دستی کے علاوہ تم نے سارا بچا لیا ہے، یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ بچا لیا، اور جو نہیں خرچ کیا وہ نہیں بچا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان سے گزر رہے ہیں، قبروں والوں سے لوگ باتیں تو کرتے ہیں لیکن جواب نہیں آتا، لیکن کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو جواب مل بھی جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے بڑے خوش نصیبوں کو جواب ملا ہے، اس پر بہت لکھا علماء نے، کتب حدیث میں ایسے واقعات موجود ہیں۔ اب سیدنا فاروق اعظم بقیع شریف کے پاس سے گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے قبر والوں کو سلام کیا، جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا القبر، سلام کیا اور کہا سنو قبروں والو، تم تو چلے گئے دنیا سے، تمہاری بیویوں نے اور جگہ شادیاں کر لیں، تمہارے گھر میں اب اور لوگ رہ رہے ہیں، اب اولاد بھی اگر رہ رہی ہو تو وہ اور لوگ ہی ہوئے نا، اس کی بنسبت تو اور لوگ ہیں، یا بک گیا یا کوئی اور لوگ آ گئے، کوئی اور گھر والے آ گئے، تمہارے گھروں میں اور لوگ رہ رہے ہیں، اور تمہارا مال تقسیم کر دیا گیا ورثاء میں۔ تین باتیں آپ نے فرمائی۔ آپ جا رہے تھے، ایک قبر سے جواب آ گیا، آواز آئی امیر المومنین ہم سے بھی خبریں لے لیجئے، ہم نے جو اللہ کی راہ میں صدقہ کیا وہ ہم نے یہاں پہ پا لیا، جو ہم نے راہ خدا میں دیا اس کا نفع ہمیں مل گیا، اور جو ہم نے بچایا وہ ہم نے نقصان کیا۔ تو یہاں پر ارشاد ہوا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو نیک کام تم اپنے لیے پہلے بھیجو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ تو نیکی صرف جو ہم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں گے وہی آگے نہیں ملے گی، کوئی بھی نیک کام ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اس کا اجر آگے ملے گا، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ بس ہمارے بہت سارے کام دکھلاوے کی نظر ہو جاتے ہیں، ریاکاری کی نظر ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں سوچتے رہنا چاہیے کہ آج میں نے کچھ ایسا کیا ہے جس کا صرف میرے رب کو پتہ ہے، کسی اور کو پتہ نہیں ہے، میرے رب کو پتہ، بس یہ بڑا بہترین کام ہوتا ہے، اور اس کا ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے، اگرچہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اہل کتاب نے کہا جنت میں صرف یہودی یا عیسائی جائیں گے۔ اہل کتاب کہتے تھے ہم جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی باطل تمنائیں ہیں، خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنا خیالی پلاؤ ہے، اپنے طور پہ سوچ رہے ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، دلیل لاؤ۔ اے حبیب آپ ان سے کہیں کہ تم جو کہتے ہو کہ جنت میں بس ہم لوگ جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، اس پر دلیل کیا تمہارے پاس؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس پر کوئی دلیل لے کر آؤ۔ تو اہل کتاب یہ سمجھتے تھے کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے۔ یہود کہتے کہ بس ہم جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے بس ہم جنت میں جائیں گے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمیں ہمارے آقا نے یہ نہیں کہا کہ تم بھی یہ کہو جیسے انہوں نے کہا، بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے پورا نظام حیات دیا، نظام زندگی عطا فرمایا، عقائد مضبوط کرنے کی تلقین فرمائی، اور پھر فرمایا میرے دامن کو تھام لو، کوئی کمی رہ گئی تو بچا لوں گا لیکن دامن نہ چھوڑنا۔ یہ نہیں کہ کچھ بھی نہ کریں اور کہیں ہم بھی جائیں گے، ہم تو بخشے ہوئے ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم نے ان کی اس بات کو ان کی تعریف کے انداز میں بیان نہیں کیا، ان کی مذمت کرتے ہوئے بیان کیا کہ وہ سمجھتے تھے ہم جو مرضی کر لیں
ہم جنت میں جائیں گے، ایسا تصور نہیں رکھنا چاہیے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام ڈرانے کے لیے تشریف لائے ہیں، بشیرم و نذیرہ، بشارت بھی دیتے ہیں، ڈراتے بھی ہیں۔ تو جو سرکار کریم علیہ السلام نے جن چیزوں سے ہمیں ڈرایا ہے ان کے بارے میں بے فکر ہو جانا یہ حضور کی تربیت کے خلاف ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ لہٰذا ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور امید بھی رہنی چاہیے اور عقائد بھی مضبوط رہنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور قبر میں حضور کی پہچان نصیب فرمائے، محشر کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ تو انہوں نے کہا کہ صرف ہم جنت میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں، جس نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اسلم وجہہ للہ، اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ یہ میرے رب کا حکم ہے، بے شک میری طبیعت کے خلاف ہے، میرے ذوق کے خلاف ہے، میرے مزاج کے خلاف ہے، لیکن میرے رب کا حکم ہے، میرا سر جھکا ہے۔ یہ میرے رسول کا ارشاد ہے، چاہے نفس جتنا مرضی منہ زور کیوں نہ ہو لیکن میرا سر جھکا ہوا ہے۔ فرمایا جس نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور آخرت میں ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ سمجھنا کہ ہم ہر حال میں جنت میں جائیں گے، اس سے منع کیا گیا۔ کیا سمجھنا ہے؟ اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دینا ہے، دوسری بات نیکی کرنی ہے، تو پھر انشاءاللہ اجر بھی ہوگا، دنیا میں بھی اجر ہوگا، آخرت میں بھی اجر ہوگا۔ اور اجر میں ایک اور چیز بڑی زبردست ارشاد فرمائی گئی کہ قیامت کے دن جب سب لرز رہے ہوں گے انہیں خوف بھی نہیں ہوگا، بے خوف ہو جائیں گے۔ یہاں پر رکوع کا اختتام ہو رہا ہے، آگے ارشاد ہے اور یہود نے کہا کہ نصارہ کا دین کچھ نہیں، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کا دین کچھ نہیں، حالانکہ وہ دونوں آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بے علم لوگ مشرکین ان کی مثل باتیں کرتے ہیں، سو اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیز میں فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ تو ایک وقت ایسا بھی تھا جب یہودی اور عیسائی آپس میں سخت جھگڑ رہے تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کا جو دین ہے، ان کی جو کتاب ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں غلط بات کہہ رہے ہیں، یہود کے پاس بھی کتاب ہے تورات، عیسائیوں کے پاس بھی کتاب ہے، اور ان دونوں کی کتابوں میں ان دونوں کے مذاہب کی تصدیق موجود ہے، لہٰذا یہ جو کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں۔ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ کی مساجد میں اس کے نام کے ذکر سے منع کرے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ یہ لوگ بغیر خوف کے مسجدوں میں داخل ہونے کے لائق نہیں، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہود و نصارہ ہی کے متعلق ہے۔ بیت المقدس شریف میں ان کے کچھ گروہ تھے جو غلاظت پھینکتے تھے، یا لوگوں کو وہاں نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کے لیے جانے سے روکتے تھے، تو اس لیے ان کو حکم فرمایا گیا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے گھر میں لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے منع کرے۔ تو مساجد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے، اس کا نام لینے سے منع کرنا صرف ظالم نہیں، صرف ظلم نہیں، بہت بڑا ظلم ہے۔ ظالم بھی عربی کا لفظ ہے، ازلم بھی عربی کا لفظ ہے۔ جیسے کبیر بڑے کو کہتے ہیں نا، اکبر بھی بڑے کو کہتے ہیں، تو اکبر اسم تفضیل ہے، بڑا، کبیر سے بھی بڑا، بہت بڑا وہ اکبر ہوتا ہے، کبیر بڑا ہوتا ہے۔ تو ظالم ظالم ہوتا ہے، اور ازلم بہت بڑا ظالم، فرمایا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ کی مساجد میں، اللہ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے منع کرے یا مساجد کی خرابی چاہے۔ اب مساجد کی خرابی کیا ہے؟ کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے لوگ مسجد میں نہ جا سکیں، مساجد کی آباد کاری میں رکاوٹ ڈالنا۔ ہمارے ہاں ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ محض لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے مساجد کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔
مساجد میں بے سکونی ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر شور جھگڑا، آوازیں بلند ہو جانی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سختی سے منع فرمایا۔ اب اسی ضمن میں ایک اور بات عرض کر دوں، ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر بڑا اس بات پر فوکس کیا جاتا ہے کہ مساجد میں بچوں کو لانا چاہیے، اور ترکی کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ کچھ پکچرز بھی میں نے دیکھی کہ آگے نماز ہو رہی ہے اور پیچھے بچوں کے کھیلنے کی جگہ بچے کھیل رہے ہیں اور نماز ہو رہی ہے۔ دیکھیں، ترکی ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہوگا۔ بہت سے اچھے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ احیاء عطا فرمائے، ہماری یہ دعائیں ہیں، اور مسلمانوں کا اتحاد بنے جیسا ایک بہترین ماضی تھا۔ لیکن رسول کریم علیہ السلام کی حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ نے مساجد میں بچوں کو لانے سے منع فرمایا ہے۔ یہ حضور کی واضح حدیث ہے۔ مساجد میں شور کرنے سے منع فرمایا، اسلحہ لانے سے منع فرمایا، اور مساجد میں بچوں کو لانے سے، پاگلوں کو مسجد میں آنے سے فرمایا روکو ان کو۔ اب جو بچہ نماز صحیح پڑھ سکتا ہے، جس کو نماز آتی ہے، اس کو تو لے آئیں۔ ویسے فقہا نے کہا ہے کہ بالغ ہی کو مسجد میں لے کر آئیں۔ اچھا، آپ تربیت کے لیے لانا چاہتے ہیں تو فقہا نے اس کی بھی اجازت دی، لیکن اس بچے کو لائیں جو مسجد کے آداب کو سمجھتا ہے، جس کو نماز کم از کم آتی ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک بڑا افسوسناک واقعہ، ایک بچہ مسجد میں لے آئے ساتھی کوئی، وہ محبت سے لائے اپنے طور پر کہ چلو بچے کو ابھی سے ذوق پڑ جائے، اچھی سوچ ہے، لیکن وہ بچہ اتنا چھوٹا تھا، اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ اب وہ جب پیشاب ایک جگہ پر لگے گا تو سب کو پتہ تو نہیں یہاں پہ کیا ہے، پانی ہے، یہ کیا ہے۔ تھوڑی سی بے دھیانی اگر ہو جائے، کسی کے پاؤں لگ جائیں، کہاں تک وہ مسجد کا تقدس بھی پامال ہوگا اور نمازیوں کی نماز میں بھی خلل آئے گا۔ تو ان چیزوں کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کسی بچے کو مسجد میں لانا چاہتے ہیں تو کم از کم اتنی عمر اس کی ہو کہ وہ اپنا خیال بھی رکھ سکے اور اس کو نماز کا پتہ بھی ہو، نماز اس کو آتی بھی ہو۔ پھر بھی جو بچہ نابالغ ہے، فقہا نے اس کو سطروں کے درمیان میں کھڑے ہونے سے منع کیا، اس کو سطر کی سائیڈ پر کھڑا کریں، سطروں کے درمیان میں کھڑا نہ کریں۔ اس سے آگے ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے وہیں اللہ کی طرف منہ کرو گے، بے شک اللہ بڑی وسعت والا، بہت علم والا ہے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع فرمائی۔ چند ماہ، 1 سال سے زائد کچھ ماہ آپ ادھر رخ کر کے ہی نماز پڑھتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو پھر آپ نے مکہ شریف کی طرف، بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو کفار نے، یہود نے اعتراض کیا کہ بھئی انہوں نے رخ کیوں چینج کیا؟ یہ تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ادھر کیوں منہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر اللہ ہے، ہر طرف اللہ کی ذات ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اس سے علماء نے کہ جدھر بھی رخ کرو گے ادھر اللہ ہے، ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا ہے، آپ اگر سفر کر رہے ہیں، دوران سفر اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو قبلہ کا تعین کرنا چاہیے۔ اب تو بڑی سہولیات ہیں، دوران سفر بھی آپ فون سے ہی آپ چیک کر سکتے ہیں کس طرف رخ ہے، لیکن فون پر جو آپ کی اپلیکیشن ہے وہ اپڈیٹ ہونی چاہیے اور آپ کا نیٹ چل رہا ہونا چاہیے، تب صحیح لوکیشن کا پتہ چلے گا آپ کو۔ تو اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کدھر قبلہ شریف ہے، ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ صورتحال ایسی ہے، آپ کو جان کا خدشہ ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، رک نہیں سکتے، تو جدھر رخ ہے ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھ لیں۔ یہ عام حالات میں اجازت نہیں ہے۔ اگر جان کا خدشہ ہے، پیچھے دشمن لگا ہوا ہے، آپ بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ایسے میں جدھر بھی رخ ہے، اگر نماز قضا ہو رہی، وقت نہیں ہے، قضا ہو رہی، تو آپ نماز پڑھ لیں گے تو فرض بھی ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس آیت سے استدلال کرتے علماء نے بیان کیا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ تمام آسمان اور زمینیں اسی کی ملکیت میں ہیں، سب اسی کے مطیع ہیں۔
یہودی اور عیسائی دونوں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ساری کائنات اسی کی ملکیت ہے، اس کے ہاں اولاد نہیں ہے، وہ سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔